یہ جو ساری صورتحال ہے اس کو میں بھی فالو کر رہا ہوں، اور چونکہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں یہاں پر دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ جو ہے وہ لڑی گئی ہے، اور اس سے پہلے سوویت جنگ بھی لڑی گئی ہے جو کہ ایک ظاہر دونوں چیزوں کے گلوبل امپیکٹس تھے۔ تو اس تناظر میں ان جو غزہ میں صورتحال ہے، فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ مظالم ہو رہے ہیں اس کو میں دیکھ رہا ہوں۔ میری ہمبل رائے کے مطابق یہ جو صورتحال غزہ میں پیدا ہو رہی ہے یا فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پر، جس کی مثال ماضی میں نہیں ملتی، جس طریقے سے اسرائیل جو کچھ کر رہا ہے، گھروں پہ، نہتے شہریوں پہ اٹیک ہوا ہے، ہاسپٹل پہ، کوئی مثال نہیں ملتی اس کی۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں علینا آپ کو بتاؤں کہ یہ عالمی جنگ میں اسے نہیں دیکھ بدلتے ہوئے، تاہم اس کے امپلیکیشن جو اس کے اثرات ہیں وہ عالمی ضرور ہیں۔ مثال کے طور پہ تیل کی جو پیداوار ہے، تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ عالمی منڈیوں میں آپ کو پتہ ہے یوکرین جنگ کی وجہ سے پہلے ہی بڑھی ہوئی تھیں، اب اس جنگ نے ایک اور کانفلکٹ کا اضافہ کیا ہے عالمی سطح پر، تو تیل کی صورتحال اور جو عالمی جو کاروباری جو انڈیکسز ہیں ان کے اوپر برا منفی اثر ضرور پڑے گا، معاشی اثرات منفی پڑیں گے ضرور پوری دنیا کے اوپر، لیکن عالمی جنگ نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے، وجہ اس کی بڑی سمپل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جو فلسطینی ہیں وہ اپنے وطن کی آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ فلسطینیوں نے کسی گلوبل جہاد کا اعلان نہیں کر رکھا، جبکہ آپ کو پتہ ہے ہم جہاں جس خطے میں ہیں یہاں پر مختلف عسکریت پسند جماعتیں تھیں جن کے گلوبل ایجنڈاز تھے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو فلسطینی ہے یا حماس ہے یا حزب اللہ ہے یا اسلامک فرنٹ ہے، یہ تین تنظیمیں ہیں جو کہ اس سارے کھیل کے اندر ہیں۔ ان تینوں تنظیموں نے کوئی انٹرنیشنل کال نہیں دی کہ پوری دنیا سے لوگ آئیں اور ان کا ساتھ دیں۔ اس جگہ پہ آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں اور عرب اور اسرائیل کے درمیان تین جنگیں ہو چکی ہیں۔ 1948 میں ایک جنگ ہو چکی ہے، 1967 میں ہو چکی ہے، 1973 میں ہو چکی ہے۔ بلکہ 1973 میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جو عرب ورلڈ ہے، عرب ورلڈ نے شاہ فیصل تھے اس وقت، انہوں نے تو اسرائیل کے ساتھ جو جنگ تھی یا اسرائیل کے ساتھ جو تنازع تھا اس کے تناظر میں امریکہ اور جو مغربی ممالک ہیں ان کے لیے پیٹرول بھی بند کر دیا تھا۔ لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو تینوں جنگیں تھیں وہ جو ہمارے جو عرب لیگ کے جو لوگ ہیں یا عرب ممالک ہیں وہ جیت نہیں سکے تھے وہ جنگ، اور تینوں جنگوں میں جو فلسطینی ہیں ان کے تینوں جنگوں کے بعد ان کے اوپر مظالم اور زیادہ بڑے تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں ان میں جائے بغیر، لیکن ایک بات جو طے ہو گئی یا عرب ممالک نے وہ سیکھی وہ یہ تھی کہ وہ اب جنگ کی طرف جانے سے گریز کرتے ہیں۔ یعنی کہ 1973 میں آخری دفعہ فارمل جنگ ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس خطے کے اندر آپ کو پتہ ہے لیبنان کے ساتھ بھی جنگ ہوئی، سیریا میں بھی جنگ ہوئی۔ یہ جو خطہ پورا ہے جہاں پہ فلسطین اور اسرائیل موجود ہیں، یہاں پر ایک تنازع رہا ہے، اور اس تنازع کے اوپر جو عرب ممالک ہیں انہوں نے جو اپنا موقف اختیار کیا ہوا ہے وہ ہمیں سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے۔ عرب ممالک سمجھتے ہیں کہ جو فلسطین کا معاملہ ہے وہ دو جو قوموں کی صورت میں وہ حل ہو سکتا ہے۔ اس جو فارمولہ ہے جو دو قوموں کا فارمولہ ہے، یعنی کہ فلسطین ایک الگ قوم اور اسرائیل ایک الگ قوم، دونوں کو الگ ملک کے طور پہ تسلیم کرنے کا، اس کو جو فلسطین کی حکومت ہے وہ تسلیم کرتی ہے، عرب جو ممالک ہیں وہ اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن ایٹ دی سیم ٹائم جو حماس ہے اور جو باقی جو تنظیمیں ہیں وہ اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت امریکہ ایک ڈپلومیسی کر رہا تھا، خاموش ڈپلومیسی کر رہا تھا۔ وہ ڈپلومیسی کیا تھی کہ جو اسرائیل کے جو تعلقات ہیں مسلم ورلڈ کے ساتھ وہ ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل اور سعودی عربیہ کے درمیان بھی مذاکرات ہو چکے تھے۔ تقریباً آپ کو پتہ ہے کہ ایم بی ایس نے آج سے 3-4 ہفتے پہلے ایک انٹرویو فاکس نیوز کو دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا تقریباً معاملات طے ہو چکے تھے۔ اجلاس میں UN کے کھڑے ہو کے کہہ دیا تھا کہ بالکل ہونے والا ہے۔ بٹ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عالمی جنگ کا خطرہ نہیں، بٹ جنگ کے ڈائنامکس ہم نے دیکھا ہے ماڈرن ورلڈ میں بڑے چینج ہو گئے ہیں۔
کیا کوئی نئی حیت ہمیں اس طرح ٹینکوں سے بمباری سے نہیں بٹ کوئی نئی حیت اس کی جنگ کی نکل سکتی ہے جو پوری دنیا کو ڈیوائیڈ کر دے اس طرح کہ اس کا کوئی امکان ہے؟ دیکھیں علینا، دنیا ڈیوائیڈ ہو چکی ہے. آپ دیکھیں یوکرین جنگ میں اسرائیل سپورٹ کر رہا تھا، یوکرین کی سپورٹ کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے اسلحہ فراہم اسرائیل کر رہا تھا، اور وہ جو اسرائیل اسلحہ استعمال کر رہا تھا، دے رہا تھا یا سپورٹ کر رہا تھا یوکرین کی، وہ ساری سپورٹ کس کے خلاف جا رہی تھی؟ وہ رشیا کے خلاف جا رہی تھی. اب یہ جو تنازع آیا ہے آپ دیکھ لیجئے، اس میں روس کے جو صدر پوتن ہیں، پوتن جو ہے وہ حمایت کر رہے ہیں اس سارے معاملے میں، فلسطینیوں کی حمایت کر رہے ہیں، ایران کی حمایت کر رہے ہیں. اور آپ دیکھیے کہ اس کے اوپر جو روسی صدر ہیں پوتن، اس کے اوپر مغربی میڈیا نے بھی بڑی تنقید کی کہ جو 7 اکتوبر کا جو حملہ تھا اس کے اوپر جو پوتن ہے یا کرملن روس ہے اس نے اس کی مذمت نہیں کی بلکہ اس پہ کنسرن شو کیا. تو معاملہ یہ ہے کہ ڈیوائیڈ ہو چکی ہے دنیا، اور اس کی ڈویژن میں جو یوکرین جنگ ہے اس نے ایک بنیادی رول پلے کیا ہے. اور ڈویژن وہی پرانی ہے کہ بڑی طاقتیں ہیں، یعنی کہ آپ دیکھیں ایک طرف پورا یورپ کھڑا ہے، امریکہ کھڑا ہے، اور دوسری طرف رشیا ہے.